افطار کا وقت قریب تھا اور محلے کی گلیوں میں ایک عجیب سی خاموشی پھیلی ہوئی تھی۔ رمضان کے دنوں میں عام طور پر اس وقت ہر گھر میں چولہے جل رہے ہوتے اور کھانوں کی خوشبو فضا میں پھیل جاتی، مگر اس دن میرے دل میں ایک عجیب سا بوجھ تھا۔ میں بے روزگار تھا اور کئی مہینوں سے کام کی تلاش میں در در کی ٹھوکریں کھا رہا تھا۔ گھر میں جو تھوڑی بہت جمع پونجی تھی وہ بھی ختم ہو چکی تھی۔ میری بیوی نے بڑی مشکل سے اس دن کے لیے تھوڑا سا افطار کا سامان تیار کیا۔ ایک پلیٹ میں چند پکوڑے تھے اور ایک گلاس میں شربت رکھا ہوا تھا۔ ہم دونوں جانتے تھے کہ گھر میں اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں بچا۔ میں اذان کا انتظار کر رہا تھا مگر دل میں بے چینی تھی۔ اسی وقت گلی سے کمزور سی آواز آئی۔ ایک بوڑھا فقیر آہستہ آہستہ چلتا ہوا صدا لگا رہا تھا کہ اللہ کے نام پر کچھ کھانے کو دے دو، 3 دن سے بھوکا ہوں۔ اس کی آواز میں ایسی تھکن اور درد تھا کہ سننے والے کا دل دہل جائے۔ وہ ہر گھر کے دروازے پر رکتا اور یہی الفاظ دہراتا مگر کوئی دروازہ نہیں کھولتا۔ میں خود مجبور تھا، اسے دینے کے لیے میرے پاس کچھ نہیں، مگر مسلسل اس کی آتی آوازوں نے مجھے مجبور کیا۔ میں اٹھ کر دروازے کے سامنے آ گیا۔ میں نے باہر جھانک کر دیکھا۔ وہ بوڑھا بہت کمزور تھا۔ اس کے کپڑے پرانے اور گرد سے اٹے ہوئے تھے۔ اس کے ہاتھ کانپ رہے تھے اور چہرے پر بھوک صاف نظر آ رہی تھی۔ وہ آہستہ آہستہ چلتے ہوئے ہمارے دروازے کے سامنے آ کر رک گیا اور پھر وہی صدا لگائی کہ اللہ کے نام پر کچھ کھانے کو دے دو۔ میرا دل بری طرح بے چین ہو گیا۔ میں جانتا تھا کہ ہمارے پاس صرف یہی افطار ہے اور اگر میں یہ دے دوں تو ہمارے لیے کچھ نہیں بچے گا۔ میں چند لمحے خاموش بیٹھا رہا۔ میری بیوی نے میری طرف دیکھا، شاید میرے دل کی حالت سمجھ گئی۔ اس نے آہستہ سے کہا، اگر دل کہتا ہے تو دے دو، اللہ بڑا کارساز ہے۔ میں نے بغیر کچھ کہے پلیٹ اٹھائی اور دروازہ کھول کر باہر آ گیا۔ وہ بوڑھا مجھے دیکھ کر رک گیا۔ میں نے وہ سارا افطار اس کے ہاتھ میں دے دیا۔ وہ حیران ہو کر مجھے دیکھنے لگا جیسے اسے یقین ہی نہیں آ رہا تھا۔ اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اس نے کپ کپاتی آواز میں کہا، بیٹا اللہ تمہیں کبھی محروم نہ کرے، تمہیں اتنا نوازے کہ تم مالا مال ہو جاؤ۔ میں نے مسکرا دیا اور کہا، اللہ تعالیٰ آپ کو بھی نوازے۔ وہ آہستہ آہستہ گلی کے کونے میں چلا گیا۔ میں واپس گھر آیا تو اذان ہو چکی تھی۔ میں نے اور میری بیوی نے صرف پانی پی کر روزہ کھول لیا۔ بھوک تو بہت لگی تھی مگر دل میں ایک سکون تھا۔ اس رات ہم دونوں دیر تک جاگتے رہے، شاید بھوک کی وجہ سے نیند نہیں آ رہی تھی۔ ہم دونوں چارپائی پر لیٹے آسمان کو دیکھ رہے تھے۔ ٹھنڈی ہوا چل رہی تھی۔ اس بار رمضان المبارک میں موسم پہلے کی بنسبت ٹھنڈا تھا۔ میں نے بیوی سے کہا، کل مجھے ایک بڑی کمپنی میں انٹرویو کے لیے جانا ہے، شاید اللہ کوئی راستہ نکال دے۔ اس نے حوصلہ دیتے ہوئے کہا، اللہ پر بھروسہ رکھو، وہ بہتر کرے گا، انشاءاللہ تم کامیاب لوٹو گے۔ میری بیوی دن رات میرے لیے دعائیں کرتی۔ مجھے یقین تھا اس کی دعائیں ایک دن ضرور رنگ لائیں گی، مگر مجھے معلوم نہیں تھا کہ اتنی جلدی اللہ تعالیٰ دعائیں سن لے گا، ہمارے دن بدل جائیں گے۔ اگلی صبح میں جلدی اٹھ گیا۔ میرے پاس پہننے کے لیے صرف ایک صاف مگر پرانا سا جوڑا تھا۔ میں نے اسے استری کیا اور تیار ہو گیا۔ دل میں تھوڑی گھبراہٹ بھی تھی کیونکہ یہ بہت بڑی کمپنی تھی اور مجھے بہت ہی کم امید تھی کہ مجھے نوکری دیں گے، کیونکہ میں نے سرکاری اسکول کالج سے پڑھ کر ڈگری مکمل کی تھی۔ لوگوں کے پاس بڑے بڑے پرائیویٹ کالج یونیورسٹیوں کی ڈگریاں تھیں، مگر میں نے ہمت نہیں ہاری اور میں وقت سے پہلے کمپنی کے دفتر پہنچ گیا۔ عمارت بڑی شاندار تھی۔ دروازے پر سیکیورٹی گارڈ کھڑے تھے اور لوگ اندر باہر آ جا رہے تھے۔ میں نے اپنے کاغذات سنبھالے اور اندر چلا گیا۔ استقبالیہ پر بیٹھے شخص نے میرا نام لکھا اور کہا، آپ انتظار کریں۔ میں بہت نروس تھا۔ کچھ دیر بعد ایک ملازم آیا اور مجھے ایک بڑے سے کمرے کی طرف لے گیا۔ اس نے دروازہ کھولا اور کہا، مالک صاحب آپ سے ملیں گے۔ میں نے پسینہ پوچھتا ہوا دروازہ کھولا اور اندر داخل ہوا۔ کمرے کے درمیان ایک بڑی میز تھی اور اس کے پیچھے ایک باوقار آدمی بیٹھا تھا۔ اس نے سر اٹھا کر میری طرف دیکھا۔ جیسے ہی میری نظر اس کے چہرے پر پڑی تو میں حیرت سے رک گیا۔ میری آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئیں، کیونکہ وہ آدمی کوئی اور نہیں بلکہ وہی بوڑھا فقیر تھا جسے کل میں نے روزہ افطار کروایا تھا، اور اب وہ بالکل مختلف نظر آ رہا تھا۔ ایک امیر اور باوقار آدمی لگ رہا تھا۔ وہ مسکرایا اور بولا، آؤ بیٹھو۔ میری سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ یہ سب کیا ہو رہا ہے۔ پھر اپنے آپ کو ملامت کرنے لگا، بھلا کہاں وہ فقیر اور کہاں یہ صاحب، ہو سکتا ہے ان کی شکلیں آپس میں ملتی ہوں۔
ویسے بھی سنا ہے دنیا میں ایک شکل کے 7 انسان ہوتے ہیں۔ خود کو تسلی دی، مگر سامنے بیٹھے انسان کو دیکھ کر اب بھی میں ششو پنج کا شکار تھا۔ میں کرسی پر بیٹھ گیا۔ وہ ہلکے سے مسکرایا اور بولا، تم مجھے پہچان گئے ہو؟ بات کرنے کا انداز بھی وہی، اور ایک خاص بات، اس فقیر کے چہرے پر زخم کا نشان تھا۔ وہی نشان اس صاحب کے چہرے پر بھی تھا۔ میں نے دھیرے سے ڈرتے ڈرتے کہا، جی آپ وہی ہیں جو کل ہمارے محلے میں فقیر بن کر آئے تھے؟ وہ ہنس پڑا اور بولا، ہاں بالکل، میں کبھی کبھی شہر کے مختلف علاقوں میں بھیس بدل کر جاتا ہوں تاکہ لوگوں کے اصل رویے دیکھ سکوں۔ کل میں نے دیکھا پورے محلے میں کسی نے میری مدد نہیں کی، مگر تم نے اپنا سارا افطار مجھے دے دیا، حالانکہ تم خود بھی امیر نہیں لگتے۔ جن جن لوگوں کے گھر انٹرویو لیٹر بھجوائے گئے، ان سب کے دروازے پر میں بھیس بدل کر گیا، مگر ہر جگہ سے مجھے مایوسی ہوئی۔ مجھے ایک ایسے ہی ایماندار اور رحم دل آدمی کی تلاش تھی۔ پھر اس نے میز پر رکھی فائل بند کی اور میری طرف دیکھ کر کہا، اس کمپنی میں نوکری کے لیے بہت سے لوگ آئے، مگر مجھے جس انسان کی ضرورت تھی وہ تم ہو۔ انٹرویو تو فارمیلٹی ہے، تم تو کل ہی امتحان میں کامیاب ہو گئے تھے۔ یہ سن کر میری سانس رک گئی۔ اس نے مسکراتے ہوئے کہا، آج سے تم اس کمپنی میں کام کرو گے اور تمہاری تنخواہ اتنی ہوگی کہ تمہیں کبھی کسی کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلانا پڑے گا۔ میرے دل میں بے اختیار اللہ کا شکر ادا کرنے کا جذبہ پیدا ہوا۔ مجھے اس وقت پہلی بار یقین ہوا، اگر انسان سچے دل سے کسی بھوکے کی مدد کرے تو اللہ اس کے لیے ایسے دروازے کھول دیتا ہے جس کا وہ انسان تصور بھی نہیں کر سکتا۔ مجھے یقین نہیں آ رہا تھا، کل جس شخص کو میں نے اپنے ہاتھوں سے افطار دیا، آج وہ اس بڑی کمپنی کا مالک بن کر میرے سامنے بیٹھا تھا۔ وہ ہلکا سا مسکرایا اور پھر کرسی سے ٹیک لگا کر بولا، میں جانتا ہوں تمہارے دل میں بہت سے سوال ہوں گے۔ میں نے آہستہ سے کہا، جی مجھے سمجھ نہیں آ رہا یہ سب کیا ہے۔ وہ بولا، میں تمہیں سب بتاتا ہوں۔ میں اس کمپنی کا مالک ہوں، مگر مجھے ہمیشہ یہ جاننے کی خواہش رہتی کہ میرے ساتھ کام کرنے والے لوگ اصل میں کیسے ہیں۔ اکثر لوگ سامنے کچھ اور ہوتے ہیں اور پیچھے کچھ اور۔ کئی بار میری کمپنی کے امپلائیز نے مجھے دھوکہ دیا، اس لیے میں کبھی کبھی بھیس بدل کر ان لوگوں کے پاس جاتا ہوں اگلے دن جن کا انٹرویو ہوتا ہے۔ کل میں تمہارے محلے میں اسی لیے گیا تھا۔ میں نے کئی گھروں کے دروازے پر آواز لگائی مگر کسی نے دروازہ نہیں کھولا۔ کچھ لوگوں نے پردہ ہٹا کر دیکھا اور پھر واپس بند کر لیا، مگر جب میں تمہارے دروازے پر آیا تو تم نے بغیر کچھ پوچھے اپنا سارا افطار میرے ہاتھ میں رکھ دیا۔ تم جانتے تھے کہ اس کے بعد تمہارے پاس کچھ نہیں بچے گا، پھر بھی تم نے مجھے خالی ہاتھ نہیں لوٹایا۔ اس وقت میں نے دل میں فیصلہ کر لیا کہ مجھے ایسا ہی آدمی چاہیے جو میرے ساتھ مخلص ہو۔ اس کی میں ایمانداری پر کبھی شک نہیں کر سکتا۔ میں خاموشی سے اس کی بات سنتا رہا۔ اس نے میز پر رکھا پانی کا گلاس اٹھایا اور ایک گھونٹ لے کر بولا، تمہیں شاید معلوم نہ ہو، مگر اس کمپنی میں کام کرنے کے لیے لوگ بڑی بڑی سفارشیں لے کر آتے ہیں۔ بہت سے پڑھے لکھے لوگ بھی آتے ہیں، مگر میں صرف ڈگری نہیں دیکھتا، انسانیت دیکھتا ہوں۔ اور کل میں نے تم میں وہ چیز دیکھی جو بہت کم لوگوں میں ہوتی ہے۔ یہ سن کر میری آنکھوں میں نمی آ گئی۔ میں نے کہا، صاحب میں نے تو بس ایک بھوکے انسان کو کھانا دیا تھا، اس میں تو کوئی بڑی بات نہیں۔ وہ مسکرایا اور بولا، نہیں یہی تو بڑی بات ہے۔ پھر اس نے اپنے سامنے رکھی فائل کھولی اور بولا، تمہارا انٹرویو اب ختم ہوا، میں تمہیں فوراً نوکری دے رہا ہوں۔ تم شروع میں ہمارے گودام کے شعبے میں کام کرو گے، مگر اگر تم نے ایمانداری سے کام کیا تو آگے بڑھنے کے بہت مواقع ہوں گے۔ میں نے بے اختیار کہا، صاحب میں پوری محنت کروں گا۔ اس نے سر ہلایا اور کہا، مجھے یقین ہے تم ضرور کرو گے۔ پھر اس نے ایک کاغذ نکالا اور اس پر کچھ لکھ کر مجھے دیا۔ اس میں میری تنخواہ لکھی ہوئی تھی۔ جب میری نظر اس رقم پر پڑی تو میری آنکھیں حیرت سے پھیل گئیں، کیونکہ وہ میری توقع سے کہیں زیادہ تھی۔ میں نے کبھی ایک ساتھ اتنی بڑی رقم کے بارے میں نہیں سوچا تھا۔ میرے دل میں فوراً اپنی بیوی کا خیال آیا، جو کل میرے ساتھ پانی سے روزہ کھول کر بھی شکر ادا کر رہی تھی۔ میں نے دل ہی دل میں اللہ کا شکر ادا کیا۔ مالک نے مسکرا کر کہا، جاؤ آج سے تمہارا کام شروع ہو گیا۔ باہر جا کر مینیجر سے مل لو، وہ تمہیں سب سمجھا دے گا۔ میں نے کھڑے ہو کر اس کا شکریہ ادا کیا اور کمرے سے باہر نکل آیا۔ میرے قدم زمین پر تھے مگر دل میں ایسے لگ رہا تھا جیسے میں ہوا میں چل رہا ہوں۔ باہر آ کر جب میں نے آسمان کی طرف دیکھا تو دل سے ایک ہی دعا نکلی، یا اللہ تیرا شکر۔
اس دن کے بعد میری زندگی بدلنے لگی۔ میں نے پوری محنت اور ایمانداری سے کام کرنا شروع کر دیا۔ کمپنی کے لوگ بھی میرے کام سے خوش رہنے لگے۔ چند مہینوں بعد مجھے پہلے سے بہتر عہدہ دے دیا گیا۔ میری تنخواہ بھی بڑھ گئی۔ اب میرے گھر کے حالات پہلے جیسے نہیں۔ گھر میں سکون آ گیا اور میں اپنی بیوی کے ساتھ پہلے سے زیادہ خوش رہنے لگا۔ مگر ایک چیز میں نے کبھی نہیں بدلی۔ جب بھی رمضان آتا میں کوشش کرتا کہ کسی بھوکے کو افطار ضرور کرواؤں، کیونکہ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا کہ ایک چھوٹی سی نیکی انسان کی تقدیر بدل سکتی ہے۔ ایک سال بعد پھر رمضان آیا۔ ایک شام میں دفتر سے واپس آ رہا تھا تو گلی کے کونے پر ایک غریب آدمی بیٹھا نظر آیا۔ وہ بہت تھکا ہوا لگ رہا تھا۔ اس کے پاس افطار کے لیے بھی کچھ نہیں تھا۔ میں گاڑی سے اترا اور اسے اپنے ساتھ گھر لے آیا۔ میری بیوی نے فوراً اس کے لیے افطار تیار کی۔ وہ آدمی بار بار ہمیں دعائیں دے رہا تھا۔ اس وقت میرے دل میں عجیب سی خوشی تھی، کیونکہ مجھے اپنا وہ دن یاد آیا جب میں نے ایک فقیر کو اپنا افطار دیا اور اللہ نے اسی نیکی کے بدلے میری زندگی کے دروازے کھول دیے۔ اس دن مجھے ایک بات ہمیشہ کے لیے سمجھ آ گئی کہ دنیا میں کوئی بھی نیکی چھوٹی نہیں ہوتی۔ کبھی کبھی ایک پلیٹ افطار بھی انسان کی قسمت بدل دیتی ہے۔ بس نیت صاف ہونی چاہیے اور آس اور امید بس اللہ کے در سے لگائی جائے، کیونکہ وہی بہترین بدلہ دینے والا ہے۔ تو ناظرین، کمنٹ باکس میں لازمی بتائیے گا کہ آج کی کہانی کیسی لگی۔ کہانی پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کر دیں۔